العلوم یہ شیخ الاسلام حضرت درخواستی کا علمی، دینی، روحانی اور سیاسی مرکز ہے۔ حضرت نے اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ اس مرکز میں قرآن و سنت کی دعوت کا پیغام پوری انسانیت میں پہنچایا ہے۔ ایران، افغانستان، بنگلہ دیش اور دور دراز کے لوگ حضرت سے تفسیر پڑھنے کے لیے آتے تھے۔ یہاں ایک چھوٹی مسجد ہوتی تھی قبے والی، اور اس کے ساتھ بہت بڑا احاطہ ہوتا تھا، وہاں بیٹھ کر حضرت سبق پڑھایا کرتے تھے۔ اور جب ہم نے حضرت سے تفسیر پڑھی تھی تو کبھی یہاں نیچے تہہ خانے میں اور کبھی مسجد کے پیچھے، یہ ان کمروں کے ساتھ۔ اور مجھے یاد ہے کہ 1974 میں جس وقت تفسیر کا ختم ہو رہا تھا تو بلا کی گرمی تھی، تو ظہر کی نماز کے بعد جمعہ کا دن تھا، جمعہ کے بعد، اور کیفیت یہ تھی کہ کئی لوگ کرتے اتار کے مجمع میں بیٹھے ہوئے تھے۔ صادقآباد کے ایک مجذوب بوڑھے بابا ہوتے تھے، وہ حضرت کے بڑے عاشق تھے۔ مجمع میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں، صحیح دعا کرو اللہ می وسارے میں۔ بالکل یہ حقیقت ہے کہ بالکل آسمان پر بادل کا بھی نشان نہیں اور بلا کی گرمی تھی۔ تو حضرت نے فرمایا اگر بارش شروع ہو جائے تو بیٹھے رہو گے یا بھاگ جاؤ گے؟ بس اتنا کہنے کی دیر تھی۔ بلا مبالغہ مجھے یاد ہے میں سٹیج پہ اس جگہ پہ کونے پہ بیٹھا ہوا تھا، نیچے اس طرف سے بادل اٹھا اور یوں آیا، اور دوران تقریر اتنی بارش ہوئی کہ شامیانوں سے نیچے پانی، حضرت شیخ کے سارے کپڑے بھیگ گئے۔ ایک آدمی اوپر چادر لے کر کھڑا ہونے لگا تو آپ نے فرمایا تم بھی بیٹھ جاؤ، رحمت ربانی کو مجھ سے کیوں ہٹا رہے ہو؟ اور وہ کیفیت تھی، اور یہ ایک جگہ نہیں 20 جگہ لوگوں نے حضرت کی ان کرامات کو دیکھا ہے۔ یہ وہ حقائق ہیں۔ بلکہ ایک مجھے دوست مکہ المکرمہ میں ملا اور اس نے کہا میں نے حضرت کے ساتھ ایک حج کیا تھا، عرفات کے میدان میں تھے، شدت کی گرمی تھی، اور حضرت اس وقت دعا کر رہے تھے، تو اس دعا کے دوران کسی نے لقمہ دے کر کہا حضرت بارش کے لیے بھی دعا کریں۔ تو حضرت نے ہاتھ وہ اٹھائے ہوئے ہی تھے، ابھی وہ چہرے پہ پھرے نہیں تھے کہ پورے عرفات میں اتنی بارش برسی کہ دنیا حیران رہ گئی۔ اللہ نے حضرت کو بڑا نوازا تھا۔ 5000 دینی مدارس وہ ہیں شیخ درخواستی رحمہ اللہ اپنی زندگی میں جن کے سرپرست ہیں، اور سینکڑوں مدارس، بالخصوص سارا بلوچستان وہ ہے جہاں قرآن مجید کی تعلیم کی ابتدا بھی حضرت درخواستی سے ہوئی، ورنہ وہ مسجدیں تھی وہاں پر جہاں علم ترہ سے تراویح پڑھائی جاتی تھی، اور آخری 10 سورتوں کو 2 دفعہ پڑھ لیتے تھے اور 20 رکعت مکمل ہو جاتی تھی۔ یہ ہمارے ان مشائخ کا وہ فیض ہے جو پوری دنیا میں عام ہے، تام ہے۔ الحمدللہ حضرت کا وہ روحانی فیض چل رہا ہے۔ اس جامعہ مخزوم یہ ہم سب کا مادر علمی ہے، کوئی قریب ہو، کوئی دور ہو، کوئی اس ملک میں ہو، کوئی باہر ہو، کوئی ارباب اقتدار، کوئی اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے علماء، یہ سارے لوگ وہ لوگ ہیں جو ہماری ان درسگاہوں سے چل کر وہاں گئے ہیں۔ حضرت درخواستی رحمت اللہ تعالی علیہ کا وصال ربیع الاول کے مہینے میں ہوا تھا۔ مجھے اچھے طریقے سے ایک بات یاد ہے کہ مولانا نذیر احمد صاحب شیخ الحدیث جامعہ امدادیہ نے فرمایا یہ حدیث تو ہم نے ساری زندگی پڑھی، نظر اللہ عمران سمع مقالتی، اللہ اس آدمی کو سرسبز و شاداب رکھے، اس کے چہرے کو اللہ ہرا بھرا رکھے جو میری باتوں کو سنتا ہے، فحافظہا ان کو یاد کرتا ہے اور پھر اس کو آگے پہنچاتا ہے۔ تو حضرت درخواستی نے حدیث کو سنا بھی، یاد بھی کیا، اور اس کو دنیا میں پھیلایا بھی۔ ہم نے تو ان کی آخر عمر دیکھی تھی، مجھے اندازہ ایسے ہے کہ 63 سال کی عمر کے بعد کا آخری دور ہم نے دیکھا جب حضرت کی ساری داڑھی مبارک سفید تھی۔ تو وہ اس وقت کی بات ہے، اور مولانا نذیر احمد کہتے ہیں
اس حدیث کا عملی مصداق میں نے حضرت درخواستی کی وفات پر جب ان کے چہرے کو جا کر دیکھا تھا اور لوگوں کی یہاں لینیں بدی ہوئی تھی. ایک دن صبح 10 بجے انتقال ہوتا ہے, دوسرے دن 11 بجے نماز جنازہ ہوتا ہے, اور یہاں اتنا بڑا اجتماع تھا اور اتنی بڑی تعداد تھی, لوگ چہرہ دیکھ رہے تھے. جتنی قبر کے قریب جا رہے تھے چہرے پہ نکھار بڑھتا چلا جا رہا تھا. نعرہ تکبیر. اکابرین علماء دیوبند شیخ الاسلام حافظ القرآن والحدیث حضرت درخواستی, نعرہ تکبیر. یہاں میں یہ بات بھی بالکل عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت درخواستی رحمہ اللہ اپنے زمانے کے بہت بڑے شیخ تھے. ہر لحاظ سے پیر بھی بڑے تھے, مرید بھی ہزاروں ہوتے تھے, لیکن حی حضرت کی بیعت کا طریقہ صرف ذکر بتا کے اٹھا دینا نہیں تھا. آپ ان سے وعدہ لیتے تھے, قرآن کی خدمت کرو گے, حدیث کی خدمت کرو گے. طلباء کی دستار بندی کراتے تو سپیکر میں ان سے اعلان کرواتے تھے کہ میں ختم نبوت کا کام کرتا رہوں گا, میں جمعیت کا کام کرتا رہوں گا, میں قرآن و حدیث پڑھاتا رہوں گا, میں اپنے علاقے میں جا کے مدرسہ قائم کروں گا. یعنی یہ دینی مدارس کا جال, ختم نبوت کی حفاظت, جمعیت کی قیادت اور سیادت, اس طریقے سے دینی مدارس کا تحفظ, ان مدارس کی سرپرستی, اور جس درسگاہ میں جاتے تھے ان جیسے ابھی حضرت کہہ رہے تھے کہ یہ بچہ ہمارے مدرسے کا فاضل ہے, بھئی اس کے ساتھ تعاون کرو, یہ اپنی جگہ پر. مگر حضرت کا کمال یہ ہوتا تھا, کسی بھی مدرسے میں جاتے سب سے پہلے اس مدرسے کو خود چندہ دیتے تھے, اور وہاں پر جب وہ وہاں سے جا رہے ہوتے تھے تو اس ادارے کے کم از کم اور کچھ نہ ہو تو میرا خیال یہ ہے کہ وہ پورا سال اللہ ان کو اتنا عطا کر دیتے تھے کہ ان کو کسی کے دروازے پہ ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. بات مجھے مفتی صاحب کی بھی ایک یاد آ گئی ہے رحمت اللہ علیہ. مفتی صاحب فرمان لگے, جب سے حضرت درخواستی ہمارے امیر بنے ہیں ہمیں کسی سے چندہ مانگنے کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ بابے کی کرامت ہے کہ ہمارے پاس پیسہ آتا رہتا ہے. اللہ نے آج ان مدارس کو یہ اعزاز نوازا ہے تو یہ حضرت درخواستی اپنے شیخ میں گم تھے. جن لوگوں نے حضرت کو قریب سے دیکھا, سمجھا, پڑھا, سنا, حضرت کی عادت تھی کوئی بڑے سے بڑا علم و کمال والا آئے, پتہ نہیں مجھے کہتے ہوئے میں ڈر رہا ہوں مجھے کوئی بے ادب نہ کہہ دے. تو ان کی کیفیت یہ تھی کہ ان کی نظر یا سوائے اپنے مرشد حضرت خلیفہ غلام محمد دین پوری, حضرت مدنی اور حضرت لاہوری, ان 3 شخصیات کا اس میں گرامی تو بڑی تعظیم سے لیتے تھے. باقی لوگوں کے متعلق خصوصاً جن کو ان اکابر سے اختلاف ہوتا تھا تو ان کا بالکل سادہ سا نام لے کے کہتے فلانے والے فلاں آئے ہوئے ہیں. یعنی ان کے لیے کوئی شیخ الحدیث, شیخ التفسیر, امام العلماء اور علامہ فہامہ کا لفظ نہیں تھا. یعنی جو اندر تھا وہ زبان پر تھا. ایسا نہیں کہ سامنے آ گئے ہیں تو میں اعزاز کے لیے کھڑا ہو جاؤں, اور اگر سامنے نہیں ہے تو پھر جناب میں جو چاہوں کہہ دوں. مزاج یہ تھا. میں مولانا سلیم اللہ خان رحمہ اللہ کے ساتھ حضرت کے پاس آیا. مولانا سلیم اللہ خان صاحب میرے استاد تھے, مشکات ہم نے ان سے پڑھی تھی. مجھے کہنے لگے یار حضرت کو دعوت دینی ہے ختم بخاری کے لیے. اب وہ دیوبند کے فاضل تھے, حضرت مدنی کے شاگرد تھے. اپنے وقت میں ذہنی طور پر وہ مسلم لیگیوں کے ساتھ تحریک پاکستان میں مولانا سلیم اللہ خان رہے تھے. بعد میں ان کو بھی سمجھ آ گئی اور حضرت مدنی کا موقف بھی ان پر واضح ہو گیا. تو یہاں اسی کمرے میں ہم بیٹھے تھے, حضرت چرپائی پر آرام فرماتے سو رہے تھے, ہم نیچے بیٹھے ہوئے تھے. کیا نام ہے؟ سلیم اللہ. کہاں سے آئے؟ اچھا وہ کراچی والے ہو؟ جی کراچی والا. کس لیے آئے ہو؟ فرمان لگے فلاں ختم بخاری کے لیے. فرمایا پہلے مجھ سے یہ وعدہ کرو کہ جمعیت کا کام کرو گے پھر میں تمہارے مدرسے میں آؤں گا. اب مولانا سلیم اللہ خان صاحب سر یوں نیچے کر کے بیٹھے. یعنی میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ حضرت میں اس بات کا کوئی اندازہ نہیں کہ کسی کی ملامت کا کوئی خوف ہو
یا کوئی بڑی سے بڑی شخصیت مجھ سے کوئی اٹھ کے چلی جائے گی، جو دل میں تھا وہ زبان پر تھا، یہ وہ خوبی تھی جس کی وجہ سے اللہ نے ان کے فیض کو پورے عالم میں پھیلایا۔ حضرت مولانا فداء الرحمان درخواستی نور اللہ مرکزہ حضرت کے پہلے جانشین بنے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، آج وہ قبر میں سو رہے ہیں۔ ان کے ساتھ مجھے ایک دو سفر کا موقع ملا تو میں نے ان کے اندر ایک خوبی دیکھی تھی، طنز کرنا، مذاق کرنا، کسی کی غیبت کرنا، یا جس محفل میں کسی کی غیبت ہو رہی ہو اس کو سننا، یا کسی بات پر تنزیہ طور پر ہنسنا، یہ ان کا مزاج نہیں تھا، بلکہ جہاں بھی بیٹھتے تھے تو کیفیت یہ ہوتی تھی حضرت کی، کسی کو کہتے تلاوت کرو، کسی کو کہتے نعت پڑھو، پھر اس کے بعد کوئی حدیث پڑھتے اور دعا کرتے، یعنی الولد سر النبی کا وہ ایک عظیم مصداق تھے، اور یہی ان کا مزاج تھا۔ آج ہم راجن پور کلاں ایک جنازہ تھا، ہمارے اپنے ساتھی تھے بھائی عبدالرحیم ساجد، یہ حضرت درخواستی کا اپنی جوانی اور ابتدائی بچپن سے غلام تھا۔ مجھے یاد ہے ہماری طالب علمی کے زمانے میں حضرت درخواستی نے ضلع کا ایک دورہ کیا تھا۔ اس زمانے میں یہ کاریں نہیں ہوتی تھی، ایک ڈالا تھا بڑا سارا، فرنٹ پہ حضرت تھے، نیچے باقی لوگ بیٹھتے تھے۔ اس میں مولانا ربانی مرحوم بھی تھے، اس میں مولانا عبدالصبور خان ڈاہر بھی تھے، اس میں یہی عبدالرحیم ساجد بھی تھا، اس میں یہاں ہمارے پکے لاڑے کا ایک نوجوان ہوتا تھا، بڑی عمر میں جا کر اللہ کو پیارا ہوا، مولوی بشیر عثمانی، شبیر عثمانی، وہ بھی ساتھ تھا۔ یہ حضرت کا ایک کارواں اور قافلہ ہوتا تھا، تو حضرت دوران سفر بھی بھئی ذکر کرتے رہو، جیسے ابھی حضرت مجلس سے ذکر کرا رہے تھے، پورے راستے میں ذکر بھی ہو رہا ہے، تلاوت بھی ہو رہی ہے، نعتیں بھی پڑھی جا رہی ہیں، کوئی سمجھ نہیں آتی وہ انسان کتنی مضبوط اعصاب کا تھا کہ سارے کے سارے راستے میں چھوڑ دیتے تھے کہ میں تو یہاں نیند کرتا ہوں، کل فلاں جگہ آ جاؤں گا، میں آج ادھر سو جاتا ہوں، کل وہاں فلاں جگہ پہنچ جاؤں گا۔ حضرت صبح سے شروع ہوتے ایک ایک بستی میں تشریف لے گئے، ایک ایک جگہ تشریف لے گئے، اب لوگوں کے بچوں کو قرآن کی تعلیم کے لیے تیار کیا، دین کی خدمت کے لیے تیار کیا، اور پورے ضلع کا دورہ کیا، اور اس کو کہتے تو کمتر کی نعتیں پڑھ، تو فلانا کلام سنا، تو صحابہ پر کلام پڑھ، تو قرآن مجید پر کلام پڑھ، اللہ کی توحید مجھے سامنے بیان کر، حضور کی رسالت میرے سامنے بیان کر۔ یعنی یہ کیفیت تھی جن لوگوں نے ان کے ساتھ وقت گزارا ہے، بڑے بڑے اعصاب کے لوگ تھک ہار کے بے ہوش ہو جاتے تھے، لیکن درخواستی کے بڑھاپے میں یقیناً یہ سمجھ میں آتا تھا کہ یہ کوئی انسانی قوت نہیں، روحانی طاقت ہے، یہ من جانب اللہ خدا کی عطا ہے کہ اللہ اپنے اس بندے سے اس عمر میں کام لے رہا ہے۔ حضرت مولانا مطیع الرحمان درخواستی رحمہ اللہ کا یہ تعزیتی پروگرام ہے، اس پر ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت رحمہ اللہ کی زندگی میں، حضرت کی خدمت میں جس طرح سے ان نے اپنی زندگی گزاری، میں یہ کہوں تو شاید بے جا نہ ہوگا کہ کوئی بیٹا اپنے باپ کی ایسی خدمت نہیں کر سکتا۔ بعض ایسی کیفیات بھی ہوتی تھی کہ اس کو عام مجلس میں بیان نہیں کیا جا سکتا، لیکن وہ حضرت کی خدمت میں کمال کر دیتے تھے۔ حضرت نے کہہ دیا ہے طبیعت مانے نہ مانے، جیسے فرما دیا ہے اسی طریقے سے کرتے تھے۔ 50 سال اس ادارے کے نائب محتمم رہے، اور میرے خیال ہے ہم لوگ یہاں جتنے بڑے بڑے مولوی بیٹھے ہیں اور اس مخزن کے پڑے ہوئے ہیں، یہ سب ان کے اہتمام اور نائب اہتمامی میں یہاں ان کے پاس پڑھتے رہے۔ حضرت درخواستی رحمہ اللہ کی خدمت کرنا، طلباء کی خدمت کرنا، مہمان خانے کی خدمت کرنا، آنے والے مہمانوں کا خیال کرنا، عدالتیں یہاں ساتھ ہیں، جس کا کوئی مشکل مسئلہ ہوتا ہر آدمی کو خط لکھ کے دینا، اس کو ٹیلی فون کرنا، اس کے ساتھ تعاون کرنا، یہ سارے دینی امور حاجی صاحب اکیلے بیٹھ کر اپنے دفتر اہتمام میں وہ نائب اہتمام کے دفتر میں بیٹھ کر ان کو سر انجام دیتے تھے۔ اسی طریقے سے طلباء اپنے معاملات لے کے آتے، ان کے معاملات کو حل کرتے تھے، پھر ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک تھا۔ ان کی ولادت کے فوراً بعد ان کی والدہ مرحومہ جو حضرت کی بڑی اہلیہ تھی، جس سے صرف یہی 2 بھائی تھے، مولانا فداء الرحمان
اور مولانا مطیع الرحمان، یا ہمشیرگان میں سے میرے خیال ہے 2 ہمشیرہ تھی، 3 تھی، تو باقی یہ بھائی عبد الرحمن، حضرت مولانا عطاء الرحمن، حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب دامت برکاتہم اللہ علیہ، اسی طریقے سے مولانا جمیل الرحمن صاحب، حضرت مولانا خلیل الرحمن صاحب، صاحبزادہ مولانا عزیز الرحمن صاحب، یہ سب حضرت درخواستی کے بعد والی اولاد ہے۔ تو حاجی مطیع صاحب کی ولادت کے کچھ عرصے بعد اماں اللہ کو پیاری ہوئی۔ حضرت کا یہ وہ دور تھا جب وہاں بستی مومن میں پڑھایا کرتے تھے، اور اس وقت یوں نہیں ہوتا تھا کہ 50 استاد ہیں، 10 استاد ہیں، 12 استاد ہیں، 6 سبق اس نے پڑھانے ہیں، 3 اس نے پڑھانے ہیں، 2 اس نے پڑھانے ہیں۔ فجر کی نماز سے پہلے اسباق شروع ہوتے تھے، اور وہ فارسی بھی پڑھاتے تھے، صرف بھی پڑھاتے تھے، نامیر بھی پڑھاتے تھے، فقہ کے اسباق بھی پڑھاتے تھے، فلسفہ بھی پڑھاتے تھے، منطق بھی پڑھاتے تھے۔ رحیم یار خان کے مولانا عبدالغنی جاجروی نے مشکات حضرت کے پاس یہی بستی مولویہ میں پڑھی تھی، اور اس کا تذکرہ مجھے مولانا عبدالغنی نے خود کیا تھا۔ کہلگا میں حضرت کے قدموں میں نے بیٹھ کر وہاں مشکات پڑھی تھی، تو حضرت اس وقت 55 سبق پڑھاتے تھے، اور حضرت کی وہ بڑی اہلیہ گھر میں ان بچوں کا کھانا تیار کرتی تھی اس کے انتقال کے بعد۔ اب یہ کم سن بچے تھے تو بہت ساری خواتین وہاں لنگر کا کام کرنے کے لیے آتی تھی۔ تقریباً 5 عورتوں کا حاجی صاحب نے دودھ پیا مختلف موقعوں پہ۔ ان 5 کی قدر ماں کی طرح کی، ہر ایک کے پاس جاتے تھے، عیدین کے موقع پر ان کی خدمت میں ہدیے پیش کرتے تھے، ان کے آگے اپنا سر یوں جھکا کے کہتے میری امی میرے سر پہ ہاتھ پھیرے، ان سے ہاتھ پھرواتے تھے، ان سے دعائیں لیتے تھے، ان کے بچوں سے پیار کرتے تھے۔ یہ مجھ سے پہلے جو عزیز سربت پڑھ رہا تھا اور آپ کو کہہ رہا تھا ہماری رشتہ داری ہے، یہ رشتہ داری وہی دودھ والی رشتہ داری ہے ساجے کے ساتھ۔ تو کمال یہ تھا شفقت کا۔ اصل یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنے بڑوں کی باتوں کو یاد رکھ کے آنے والوں کے ساتھ اسی تعلق کو باقی رکھے۔ یہ اللہ نے حاجی صاحب کو بہت بڑی صلاحیتوں سے نوازا تھا۔ یہ حضرت کا مرکز ہے، اس یہ کسی سے کوئی شخص اس کو چھوڑ نہیں سکتا کسی شکل میں۔ یہ جتنے لوگ دور دراز سے آج اس اجتماع میں آئے بیٹھے ہیں، یہ اسی نسبت سے آئے ہوئے ہیں، جتنے آتے ہیں اسی نسبت سے آتے ہیں۔ ہمارا بھی ان کے ساتھ وہی محبت اور عقیدت اور احترام کا تعلق ہے۔ ان کے بچے بھی ہمارے لیے ایسے قابل احترام ہیں جیسے حضرت درخواستی کا احترام ہم کرتے تھے۔ ان کی اولادوں کی اولادیں بھی ہمارے لیے قابل احترام ہیں۔ ہم تو ویسے بھی نسبت کا احترام کرتے ہیں کہ جس کی جس بزرگ سے نسبت ہو جائے وہ ہمارے لیے قابل قدر ہے۔ تو یہ ساری نسبتیں بڑی عظمتوں والی۔ حاج صاحب کی ایک اور عجیب خوبی ہوتی تھی کہ ہر آدمی کو حدیث میں آتا ہے تہادو تہابو، ہدیے دیا کرو، محبت بڑھتی۔ جس کے پاس جاتے کچھ نہ ہوتا تو چھوٹے چھوٹے بچوں میں ٹافیاں تب بانٹتے تھے، اور بچوں میں محفوظ عام طور پر یہ عادت تھی، ہمارے گھر بھی آتے تھے۔ میری والدہ 95-96 سال کی عمر میں اللہ کو پیاری ہوئی، حضرت خلیفہ صاحب کے ساتھ ان کا بیعت کا تعلق تھا۔ تو وہاں آتے اور کہتے اماں بس تھوڑے کو دعا کرواون واسطے ہیں۔ اماں کو ملتے ویسا بچے محلے کے کٹھے ہو جاتے، بابا ٹافیاں والا آگے اور ٹافیاں دے سے، سب کو ٹافیاں بانٹتے، الائچیاں دیتے، عطر ہوتا تو علماء اور جوانوں کو خوشبو لگاتے، اور پھر سب کے لیے دعا کرتے۔ حضرت کے وہ عملیات اور تعویذات جو حضرت عام طور پر مختلف بیماروں کے لیے لوگوں کو دیتے تھے، وہ اپنے ساتھ رکھ کر لوگوں کو گھر گھر جا کر سمجھاتے اور دیتے، اور خصوصی طور پر 3 چیزوں کی پابندی کا اہتمام کا تذکرہ کرتے تھے۔ بھائی نماز کی پابندی کیا کرو، قرآن کی تلاوت کیا کرو، درود شریف کا اہتمام کیا کرو، پھر ہر ایک کی فضیلت بیان کرتے۔ ایسے ہی کسی اور موقع پہ کسی کی کوئی خیرات وغیرہ ہوتی تو وہاں جا کر رضاکاروں کی طرح کام کرتے تھے، خود کھڑے ہو کر کھانا بانٹتے تھے اور ان کو کھلاتے تھے، ہر ایک سے خیریت پوچھتے تھے۔ یہ خلق، یہ اخلاق
البر حسن الخلق، نیکی نام ہی سچے اخلاق کا نام ہے جس سے اللہ کی مخلوق کو خوش کیا جائے۔ یہ خوبی اللہ نے حاجی صاحب کو عطا کی، اس کا صلہ ہے کہ اپنے ابا کے قدموں میں آج اللہ نے ان کو جگہ عطا کر دی، ان کے نقش قدم پر تھے، ان کے قدموں میں جگہ ملی۔ جامعہ مخزن العلوم میں یہ ختم بخاری کی تقریب ہے۔ آپ لوگ خوش نصیب ہیں جو بے شک پڑھ تو آج کے دور کے اساتذہ کے پاس رہے ہیں، لیکن نسبت تو حضرت درخواستی کی ہے، جگہ تو وہی حضرت درخواستی کی ہے۔ میں میر شاہ صاحب کا بات پڑھتا تھا تو کچھ عرصہ پہلے گیا تو انہوں نے مجھے کہا طلباء کو خطاب کریں۔ میں نے کہا استاد جی میں تو یہاں پڑھتا رہا ہوں، مجھ میں یہ حوصلہ نہیں کہ میں ان کے سامنے تقریر کروں۔ یہاں اب بھی جو بیٹھا ہے بے شک ہمارے نواسوں پوتوں کی عمر کا استاد ہے، لیکن میرے لیے تو وہ میرے استاد کی جگہ پہ بیٹھا ہے، اس لیے میرے دل میں اس کا احترام اسی استاد کی طرح۔ میں اپنے علماء اور اپنے ساتھیوں سے درخواست کروں گا کہ ہمیں اپنے اس مرکز کے ساتھ وہی محبت رکھنی چاہیے۔ ہمارے بڑے محبتیں بانٹ گئے ہیں، ہمیں بھی، اور ہمارے ورثے میں یہی چیز ہے، اور والحب اساسی، حضور نے فرمایا محبت ہی میری بنیاد ہے۔ ہمارا دین محبت سکھاتا ہے، اللہ کی محبت، رسول اللہ کی محبت، کلام اللہ کی محبت، اولیاء اللہ کی محبت، اہل اللہ کی محبت، دوستوں کی محبت، والدین کی محبت، اپنے بزرگوں کی محبت، ہر ایک میں محبتیں تقسیم کی ہیں انہوں نے، اور وہی محبتیں ہیں جو اب تک چلی جا رہی ہیں۔ اور ایسے ایسے لوگ ملتے ہیں، حضرت میرے گھر تشریف لائے تھے، حضرت نے ہمیں دعا دی تھی۔ ہمارے ایک حاجی خلیل صاحب، حضرت کو تو خیر یاد ہے، عام لوگوں کو پتہ ہو یا نہ ہو، وہ فیصل آباد میں ہوتے تھے، ہر سال مدینے جاتے تھے، حضرت کے ساتھ انہوں نے حج کے کئی سفر کیے تھے۔ ایک علمی بات ان طلباء کو اس زمانے کی بتانا چاہتا ہوں۔ حضرت درخواستی حرم کعبۃ اللہ میں بیٹھے تھے اور حضرت کا مزاج تھا حدیث کثرت سے پڑھتے تھے۔ ایک شخص آ کر ملا، کہنے لگا کہ سنا ہے کہ آپ کا پاکستان کے بڑے عالم ہیں اور آپ کو حافظ الحدیث کہا جاتا ہے، اور حضرت کا ایک مزاج تھا جو اپنی تقریروں میں کہتے تھے کہ جو قرآن کا عقدہ حل نہ ہو تو کعبے پہ نظر ڈالتا ہوں، اور اگر حدیث کا عقدہ حل نہ ہو تو جب روضہ اطہر پہ جاتا ہوں مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ اور اس کی میں ایک وہ مثال آپ کو سنا رہا ہوں۔ اس آدمی نے کہا جی پھر قرآن سے بتائیں کہ مکہ بھی حرم ہے، مدینہ بھی حرم ہے، اس کو خلیل نے حرم قرار دیا، اسے محمد کریم نے حرم قرار دیا، احترام اس کا بھی ہے اس کا بھی ہے۔ کعبہ دن رات کھلا رہتا ہے، مسجد نبوی رات کو کیوں بند ہو جاتی ہے؟ اس کی پرانی حکمتیں تو وہ ہیں جو بدبختوں نے ایک دور میں حلب کے رافضی وہاں آئے تھے اور اندر گھس کر روضہ اطہر سے شیخین کے وجود اطہر کو نکالنے کی جسارت کر رہے تھے، اللہ نے ان کو وہی تباہ و برباد کر دیا۔ پھر انہوں نے کعبۃ اللہ کے ارد گرد، روضہ اطہر کے ارد گرد سیسا پلائی ہوئی دیوار بنا کر اس کو بالکل محفوظ کیا۔ وہ ایک تاریخی واقعہ اپنی جگہ، لیکن اس بات کا تو تاریخ سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ کہنے لگا مجھے قرآن سے بتاؤ کعبہ کیوں کھلا رہتا ہے، مسجد نبوی بند کیوں ہوتی ہے؟ تو حضرت نے یوں کعبے پہ نظر ڈالی، میری طرف دیکھیں، ایسے دیکھا، بے ساختہ زبان پر جملے آئے، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم۔ اللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی مقصود نہیں، کوئی موجود نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی روزی رسا نہیں، کوئی داتا نہیں، وحدہ لا شریک ہے، الحی القیوم، زندہ ہے، اپنی قدرت اور طاقت سے قائم ہے اور کائنات کو اس نے قائم رکھا ہوا ہے۔ آگے ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اسے اونگ بھی نہیں آتی، نیند بھی نہیں آتی۔ یہ آیت پڑھ کے فرمایا اللہ نے حکم دیا ہے کہ ہم نے رات تمہارے لیے سکون اور آرام اور نیند کے لیے بنائی ہے، رات سونے کے لیے ہے، مخلوق سوتی ہے، خالق سونے سے پاک ہے،
جو سوتے ہیں ان کے دروازے بند ہوتے ہیں، جو جاگتا رہتا ہے اس کے دروازے کھلے رہتے ہیں، دن رات اس کے دروازے کھلے رہتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا ہوں، یہ وہ کمال تھا کہ کعبۃ اللہ پر نظر پڑی۔ ایک اور بات بھی مجھے ایک یاد آ گئی ہے علماء سے معذرت کے ساتھ، رحیم یار خان میں مولانا یوسف اول تبلیغی جماعت میں مولانا اپنا مفتی زین العابدین کے بیٹے کچھ عرصہ پہلے فوت ہوئے ہیں، وہ یہاں تشریف لائے ہمارے خانپور میں ایک جماعت لے کر۔ انہوں نے یہاں سے 6 روزہ کی جماعت نکالی، اس میں میں بھی تھا، مولانا عبد الشکور دین پوری رحمہ اللہ بھی تھے، ہمارے حضرت حاجی مطیع الرحمن صاحب بھی تھے، اور بھی کچھ لوگ تھے سارے علماء۔ ہم نے فیصلہ کیا بھی رحیم یار خان جائیں گے، تو یہاں سے جماعت کی تشکیل وہاں ہو گئی۔ یہ لوگ خصوصی گشتوں پر بھی بھیجتے ہیں، عمومی گشتوں پر۔ خصوصی گشت پہ یہ ہے کہ 2 آدمی جائیں، مختلف لوگوں کو مل کے آئیں۔ ہم ملنے کے لیے گئے تو میرے اور حاجی صاحب کے ذمہ لگایا کہ آپ بدر العلوم جائیں اور مولانا عبد الغنی صاحب کو مل کے آئیں۔ ایک اہم عقیدے کا اختلاف ہو، جو عقیدہ حیات النبی ہمارے اکابر کا مسلمہ عقیدہ ہے، اور اس میں کسی قسم کی کوئی لچک کی بات نہیں ہے۔ حضرت درخواستی اس پر بہت زبردست کاربند تھے، چونکہ دین پور کی خانقاہ ہمارا مرکز ہے، اور پھر درخواستی کے سینے میں علماء دیوبند کے علوم کا خزینہ تھا۔ لیکن چونکہ مولانا عبد الغنی صاحب یہاں پڑھتے رہے حضرت کے پاس، ہم گئے تو انہوں نے کتاب بند کر دی، سبق چھوڑ دیا۔ حاجی صاحب کے لیے اٹھے اور ملے، میں نیچے بیٹھ گیا، ایک چھوٹا سا پھٹا بنا ہوا تھا تختہ، جس کے اوپر بیٹھ کر پڑھا رہے تھے۔ حاجی صاحب کو اپنے ساتھ بٹھایا، بلا مبالغہ حضرت حیات تھے رحمت اللہ۔ حضرت کی خیریت پوچھی، بھائیوں کی خیریت پوچھی، گھر کی خیریت پوچھی، دین پور شریف کی خیریت پوچھی، اور پھر اس کے بعد کہا کیسے آئے ہیں؟ تو حاجی صاحب نے کہا سی تبلیغی جماعت چاہے وہ دوتے توہا کو ملنا ہے۔ ان کا مزاج تبلیغ کے ساتھ نہیں جڑتا تھا، تو پہلے تو حضرت نے تھوڑا سا اپنے غصے کا اظہار کیا مولانا عبد الغنی صاحب نے، پھر ایک دم جیسے کسی پہ کیفیت طاری ہو جاتی ہے وہ حالت ہوئی، اور یوں ہاتھ باندھ کے کہا تو میرے استاد دا پتری تے میرے در تے ٹر رہیں گے، میں تے کو خالی نہیں بنے دا، میں آپ کو خالی نہیں بھیجتا۔ اپنے بیٹے یوسف کو بلا کر کہا اس کو اپنے ساتھ لے جاؤ، جتنے دن جماعت رہے وہاں رہیں گے۔ پھر اٹھے، اور جب ہم باہر نکلنے لگے تو مولانا عبد الغنی نے حاجی مطیع الرحمن صاحب کے جوتے کو سیدھا کیا، اور حاجی صاحب نے پکڑا، صحیح تو ستا بزرگ کے ویسارے، فرمایا بزرگ شزرگ کہنی، میں تیرے ابے دے اگو گھوٹنے ٹیکتے پڑھتا رہ گیا، اے جو کچھ ہے درخواستی دا صدقہ ہے۔ جوتے سیدھے کیے اور پھر اس کے بعد ہمیں رخصت کیا۔ تو یہ بڑوں میں محبتیں ہوتی تھیں۔ ایک جلسے پہ میں حضرت کے ساتھ بدر العلوم بھی گیا تھا، تو اس وقت میں نے مولانا عبد الغنی کو دیکھا ننگے پاؤں دوڑ رہے تھے حضرت درخواستی کے آگے پیچھے، اور مزاج بعض لوگوں کا یہ تھا انہیں کو توحید نہیں آمدی، یہ توحید بیان نہیں کر سکتے۔ کمال تھا، دورہ تفسیر شروع تھا، مولانا سلیم اللہ خان صاحب بھی، ہم بھی سارے اکٹھے تھے اس جلسے میں۔ حضرت نے پونا گھنٹہ بیان کیا، ابتدا سے لے کر انتہا تک جتنی آیات توحید تھیں، جن میں لا الہ الا اللہ کا تذکرہ تھا، اللہ کی حاکمیت کا تذکرہ تھا، اللہ کی قدرت کا تذکرہ تھا، اللہ کے علم کا تذکرہ تھا، اللہ کی ذات و صفات کا تذکرہ تھا، ان آیتوں کو پڑھتے چلے جا رہے تھے اور بار بار تلاوت کرتے چلے جا رہے تھے۔ مجمع پہ حال طاری ہو گیا، جو لوگ یہ کہتے تھے میں مسئلہ الہ پڑھا سکتا ہوں، ان کو سمجھ آیا کہ آج مسئلہ الہ درخواست ہی پڑھا کے جا رہا ہے۔ رب کی توحید بھی انہوں نے سکھائی ہے، نبی کی سیرت بھی انہوں نے سکھائی ہے۔ اب باتیں تو بزرگوں کی بہت ساری ہیں، علمی باتیں آپ کے اساتذہ آپ سے کہیں گے، اجتماع بڑا لمبا ہے۔ میں خود بھی حضرت درخواستی کے ہاں مولانا فدا الرحمن صاحب رحمہ اللہ کے مدرسے میں کراچی تھا، اور وہاں سے رات ہی آیا ہوں، پچھلی رات۔ تو کل بھی ایک پروگرام تھا، پھر آج ہم ادھر جنازے پر گئے تھے، تو میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ حضرت حاج صاحب کے درجات بلند فرمائے۔ اور مجھے حضرت درخواستی کی وفات پر ضیاء القاسمی نے ایک جملہ کہا تھا،
یہی مدرسے میں بھی کہا تھا تعزیت کے لیے جب آئے تھے کہ درخواستی وہ مرد درویش ہے کہ جو پہلے فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی کا مصداق ہے، کہ جس قبرستان میں سویا ہے وہاں حضرت خلیفہ صاحب، حضرت امام انقلاب عبید اللہ سندھی، مولانا عبدالرزاق ججوی، مولانا خیر محمد رحمۃ اللہ علیہ، اسی طریقے سے مولانا عبدالقادر جو حضرت سندھی کے بھی استاد تھے اور حضرت خلیفہ صاحب کے دور داماد تھے، وہ اور یہ بڑے بڑے مشائخ سو رہے تھے کہ درخواستی کی زندگی ہے کہ زندگی قرآن و سنت کی، اور جب وفات آئی تو فادخلی فی عبادی، پہلے نیکوں میں داخل ہو وادخلی جنتی، پھر ان کے ساتھ جنت میں جاؤ۔ کہ لاہوری نے کہا تھا کہ مجھے جو جنت البقیع میں انوارات محسوس ہوتے ہیں وہ یہاں خلیفہ صاحب کی قبر پہ آ کر محسوس ہوتے ہیں۔ مولانا سلیم اللہ خان نے مجھے ایک بات کہی تھی، میں ان کے ساتھ اس قبرستان میں گیا تھا، فرمایا 3 جگہیں ایسی ہیں جہاں پر مجھ پر ایک خاص کیفیت طاری ہوئی۔ اب وہ کیفیت کو وہی سمجھ سکتے تھے، میں تو نالائق آدمی ہوں، مجھے تو وہ بات سمجھ نہ آئی۔ فرمانے لگے یا روضہ اطہر پر، یا پھر جب میں حافظ ضامن شہید کی قبر پر گیا، یا پھر آج جب ان اکابر کی قبر پہ آیا ہوں، جو کیفیت وہاں طاری ہوئی تھی وہ یہاں پر طاری ہوئی ہے۔ وآل اللہ اس پڑوس میں سو رہے ہیں، خانپوریوں میں تم سے بھی کہتا ہوں ان اکابر کو غنیمت سمجھا کرو۔ مجھے حضرت درخواستی کی وہ تقریر جو حضرت لاہوری کی وفات پر حضرت نے کی تھی، اور رو رو کر کہا تھا خانپوریوں، جوہر کی قدر جوہر ہی جانتا ہے، تمہیں کیا معلوم یہ کون لوگ ہیں، یہ کتنے مقام والے ہیں، تم 10 20 100 دے کے 1000 2000 دے کے 10 15 20 50 ہزار بھی دے دو، احسان جتلا کے کہتے ہو فلاں مدرسے کو اتنا پیسہ دیا ہے، فلاں کو اتنا دیا ہے۔ حضرت درخواستی کہا کرتے تھے ان کا شکریہ ادا کرو، تمہاری دولت کو قبول کرتے ہیں، ورنہ رب تو بڑا بے نیاز ہے، تمہاری دولت کنجری کے ڈانس پر خرچ ہو جائے گی۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں ان مدارس کو غنیمت سمجھو، ان اکابر کے ساتھ رابطہ کرو، اس خانقاہ کے ساتھ جڑے رہا کرو، قبرستان میں بھی جایا کرو اور ان بزرگوں کے مزارات میں بھی۔ اور یہ رجب شعبان کا مہینہ رمضان کی تیاری کا ہے، ابھی سے اس کی تیاریاں کریں، اس کے لیے ترتیب دیں، ابھی سے فقراء غرباء مساکین کے لیے زکاتوں کے نکالنے کا انتظام کریں، رمضان المبارک کی عبادات کے اہتمام کی ترتیب بنائیں، تاکہ ہمارے مشائخ جو ترتیب چلاتے تھے اسی ترتیب سے ہماری زندگی ہو۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔